جی میں ہوں ندیم صدیقی، میٹا 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں علامہ شاہ احمد نورانی کے گھر پر بیت الرضوان پر، جہاں پر آج 19واں عرس شریف خادم ملت علامہ حضرت شاہ احمد نورانی کا یہ منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے علامہ ان کے صاحب بڑے صاحبزادے علامہ انس نورانی صاحب موجود ہیں اور دیگر جو اکابرین بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آئیے۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ 19واں سالانہ عرس مبارک ہے، اور بے شک یہ حق بات ہے کہ ان کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، وہ بے مثل ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انہوں نے اپنی زندگی میں حق ادا کر دیا۔ کردار حسینی رہا، کلمہ حق ہر وقت زبان پہ جاری رہا، اور پاکستان میں خاص طور پر اسلام کے نفاذ کے لیے، اسلام کو دستوری شکل میں یہاں پہ نافذ العمل کروانے کے لیے ان کی بے پناہ جدوجہد رہی۔ انہی دنوں میں ایک فتنہ جو تھا، جو بہت پرانا قدیم چلا آ رہا تھا، قادیانیوں کا، مرزائیوں کا، لاہوریوں کا، یہ فتنہ جب زیر بحث آیا پارلیمنٹ کے اندر، تو قائد حزب اختلاف ہونے کی حیثیت سے انہوں نے وہاں پر ایک بھرپور کردار ادا کیا، اور انہوں نے اس وقت کے آمر وزیر اعظم کو للکار کر یہ کہا کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ یہ مسئلہ تو مدارس کا اور مساجد کا ہے، بحث و مباحثے کا، آپ پارلیمنٹ میں کیوں لائے؟ تو امام اہل سنت، قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایوان میں ان کو للکار کر اس بات کو دلیل سے ثابت کیا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ اسمبلی سے اور قانونی طور پہ پاس کرانا کیوں ضروری ہے، اور اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے ان کو یہ باور کرایا کہ یہ جو وزیر اعظم کی کرسی ہے، جنہوں نے سب نے آپ کو منتخب کر کے لائے ہیں، اس کے مقابل میں کوئی اور وزیر اعظم اگر ہو تو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ تو اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا بالکل نہیں تسلیم کریں گے، لیکن انشاءاللہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی حمایت و تائید حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ یہ فتنہ بالکل دب کے ختم ہو جائے گا۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ اس فتنہ قادیانیت کو جو ہے نا سرے سے ختم کیا جائے، ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ یہ جس طریقے سے اپنی تشہیر کے لیے مختلف حربے آزما رہے ہیں، ان کو جو ہے نا ان پہ کنٹرول کیا جائے، ان کو لگام دی جائے، اور اسی طرح سے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں۔ آج کا یہ اجتماع دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کراچی کے اندر آج بھی حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد ایک کراچی میں موجود ہے، اور جو نظام مصطفیٰ کے سپاہی ہیں، اور الحمدللہ حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور وہ نظام مصطفیٰ کے لیے جدوجہد میں باقاعدہ عملی طور پر حصہ لیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی وہ لوگ ہیں جن سے قوم وابستہ ہے، امیدیں وابستہ ہیں قوم کی۔ انشاءاللہ عزیز، یہ بلدیاتی الیکشن ہو یا آئندہ الیکشن ہو، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کراچی سے جمعیت علماء پاکستان ایک واضح ایک قوت بن کے اٹھے گی۔ آج 19واں عروس حضرت کا تھا، ماشاءاللہ 19 سال حضرت کو ہو چکے، پردہ فرما گئے، ماشاءاللہ جو ہے نا ان کا عروس بڑا اچھے طریقے سے منایا گیا۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ علماء کرام آئے تھے، تقریریں ہوئی، ماشاءاللہ حضرت کے شان میں جو بیان ہوئے، جو حضرت نے کارنامے انجام دیے تھے وہ سارا انہوں نے بیان کیا، اور ان کی خدمات ماشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے لیے تھی، اور نظام مصطفیٰ اس ملک میں نافذ ہو، یہ ان کی کوشش تھی، یہ ان کا تھا کہ اللہ کے کرم سے جو ہے نا اس میں لگے ہوئے ہمارے کارکنان بھی لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی یہی عہد کرتے ہیں کہ ہم نظام مصطفیٰ کے لیے انشاءاللہ تعالی جدوجہد کرتے رہیں گے، اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے، انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ ہو۔ آج الحمدللہ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت قائد ملت اسلامیہ حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ کا 19واں سالانہ عرس مبارک ان کی رہائش گاہ بیت الرضوان پر
جو ہے وہ انتہائی احترام اور جو ہے وہ احتشام کے ساتھ جو ہے وہ منعقد ہوا، اور قائد ملت اسلامیہ علیہ رحمہ کے حوالے سے یہاں ان کی خدمات کو بھی دہرایا گیا، اور جو ہے وہ اس تقاریر میں ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا۔ عالم اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ علیہ رحمہ کی جو خدمات ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور اگر ہم اپنے ان بزرگوں کے کردار کو اپنے زندگیوں میں جب لاہ عمل کے طور پہ اس پر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ذلت اور رسوائی سے بھی محفوظ رہیں گے اور کامیابی بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ عمدہ میں پکائیں اور زی بھر کے کھائیں۔